عبد الباری کے سنگ۔ سرفراز، کیوں تم آج کل پریشان سے نظر آتے ہو؟ اکثر خاموش رہتے ہو۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں نوید۔ کوئی تو بات ضرور ہے، ورنہ تم ہمیشہ ایسے تو نہیں رہتے۔ کھیلتے ہو، ہمارے ساتھ بات چیت میں حصہ لیتے ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے نوید، اب اس بارے میں اور سوال نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں نہیں پوچھوں گا اب۔ لو، گارڈن بھی آ گیا۔ تم لوگ کھیلو، آج میرا من نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ کچھ دیر تو رک جاؤ سرفراز۔ نہیں، میں تم سے بعد میں ملوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ عبد الباری اب تک نہیں آئے۔ السلام علیکم، کیسے ہو نوید؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں۔ سرفراز بھی بس ابھی ہی گئے ہیں۔ سرفراز چلے گئے؟ وہ تو مجھے بلانے آنے والے تھے۔ پتہ نہیں، وہ کچھ پریشان اور اداس لگ رہے تھے۔ ہاں، کئی دنوں سے میں نے بھی غور کیا ہوں۔ میں نے پوچھا بھی، لیکن وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں۔ آؤ کیوں نہ ہم سرفراز کے گھر جائیں، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ ٹھیک ہے امینا، کل یاد سے کمپوس باکس لانا۔ یاد ہے نا تمہیں؟ کل جیومیٹری سبجیکٹ ہے، تم اکثر بھول جاتے ہو۔ وہ دراصل گھر میں پریکٹس کے بعد اکثر ٹیبل پہ ہی رکھا رہ جاتا ہے، اور اسکول کے وقت بغیر لیے آ جاتی ہوں۔ لو، تمہارا گھر قریب ہے، میں بھی بس عبد الباری کو لیتے ہوئے گھر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے انشرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں نہ ہم چاچی جان سے پوچھیں؟ آؤ پہلے دیکھیں تو ابا کے حالات کب دوبارہ ٹھیک ہوں گے، کب ان کے پاس دوبارہ ڈھیر سارے پیسے آئیں گے۔ امی، مجھے کتنے سارے سامان خریدنے ہیں، ابا ہے کہ خرید کر دیتے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ کیا ہوا عبد الباری؟ کیا ہم سرفراز سے بغیر ملے ہی چلے جائیں گے؟ ہاں نوید۔ عبد الباری، نوید، تم دونوں کب آئے؟ ہم بس ابھی آئے۔ تو مجھے آواز دیے بغیر ہی واپس جا رہے ہو؟ وہ دراصل تم چاچی سے شکایت کر رہے تھے تو میں نے سن لیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں شرمندہ کروں۔ اوہ، تو تم نے سن لیا عبد الباری؟ مجھے اتنا زور سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امی دراصل کچن میں ہے تو میں ان سے زور سے کہہ رہا تھا۔ سرفراز، ہمیں اپنے کسی بھی حالات کو کوسنا نہیں چاہیے۔ ابا کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کمی بیشی، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور ایسے میں ہمارے لیے کئی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اپنی غلطیوں کو سمجھنے بھی ملتا ہے، اور کبھی نصیحتیں بھی ہوتی ہیں۔ سیکھنے کی چیزیں؟ نصیحتیں؟ ہاں، اور امی نے بتایا کہ اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کو جنہیں وہ پسند کرتے ہیں ان پر ایسے حالات لے آتے ہیں جس سے کہ بندے اللہ سے قریب ہو۔ اللہ سے قریب ہو؟ قرآن میں مجھے سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحم کرتے ہیں۔ اللہ جسے جتنا چاہتے ہیں اتنا رزق عطا کرتے ہیں، اور وہی سب سے مضبوط اور سب سے طاقت والے ہیں۔ عبد الباری، تم یہاں ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واہ عبد الباری، اس طرح کسے سمجھا رہے ہو؟ سرفراز کو آپا، ان کے گھر میں معاشی حالات ٹھیک نہیں چل رہے، جس سے سرفراز بہت پریشان ہے۔ اچھا، اللہ ہم سبھی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اور تکلیفوں کو آسان کرے۔ آمین۔ تو کیا اللہ جسے جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں؟ ہاں، اللہ ہی ہمیں جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، سو ہمیں اپنی تقدیر پر، قدر اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے ہمارے پاس زیادہ ہو یا کم ہو، ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہے۔ آپا، میں دراصل بھول گیا، یہ آیات کون سی سورہ میں ہے؟ یہ سورہ الشورى میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 19ویں آیت ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں سکون عطا ہوتا ہے، جہاں اللہ پہلے تو فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر مہرباں ہیں اور رحم کرنے والا ہے، وہ جسے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس رحمان اور رحیم کے بندے ہیں اور وہی ہمیں دیتے ہیں۔ تو اگر کچھ کم مل رہا ہے تب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہمارے لیے کوئی خیر بھی ہو سکتا ہے،
تو ہم صبر اور شکر کریں۔ اور وہ سب سے مضبوط اور سب سے طاقت والے ہیں۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو جب اللہ زیادہ دیتے ہیں تو انسان خود کو طاقتور، مضبوط سمجھنے لگتا ہے، تکبر و ریاکاری کرنے لگتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے مضبوط و طاقتور ہے، جس نے ہمیں جتنا چاہا عطا کیا اور جب چاہے ہم سے لے بھی لے۔ واقعی میں مجھے اپنی تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں بس اپنی محنت جاری رکھنا ہے اور صبر اور شکر کرنا ہے۔ آؤ میں ایک دعا سکھاتی ہوں جسے ہمیں اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ دعا ضرور سکھائے آپا۔ ٹھیک ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس دعا کے کیا معنی ہیں آپا؟ معنی بتاؤ۔ اس دعا میں ہم اللہ سے فائدے مند علم، نالج مانگتے ہیں اور اچھا رزق مانگتے ہیں اور عمل کی توفیق مانگتے ہیں اور ایسے اعمال جو اللہ کے یہاں قبولیت رکھتی ہو۔ اس دعا میں رزق کے علاوہ فائدے مند علم اور قبولیت والے اعمال کے لیے کیوں مانگتے ہیں دعا؟ دیکھو، جب ہمیں علم ہوگا، دین کا شعور ہوگا تو ہم ناشکری سے بچیں گے، ہر حال میں صبر اور شکر کریں گے جس سے ہمیں سکون رہے گا اور آخرت میں اچھا بدلہ، اور علم ہوگا تو ہم ناشکرہ بن کر اللہ کو اپنے تقدیر کو کوسیں گے نہیں۔ ساتھ ہی قبولیت والے اعمال اس لیے تاکہ ہمارے پاس جو رزق آتا ہے ان کا صحیح استعمال ہو۔ اگر زیادہ آئے تو ہم تکبر، ریاکاری جیسے اعمال نہ کریں بلکہ اچھے اعمال کریں۔ واو، بہترین دعا ہے کہ ہم صرف روزی کے لیے ہی نہیں بلکہ ساتھ میں علم، شعور اور اچھے اعمال کے لیے بھی مانگتے ہیں دعا۔ آپا، ایک مرتبہ یاد کرائیے نا اس دعا کو، تو میں روز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ دہراؤ۔ اللہم انی اللہم انی اسألک علما نافعا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وعملا متقبلا۔